بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن مجید میں وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا. ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں. اب کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا نا کہ میرے رب نے ہفتے کو منع کیا ہے اور ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بولے بھائی آزمائش ہے. وہ یہی سوچے گا نا بھائی اللہ کے اختیار میں ہے نا, اللہ تو جو چاہے کر لیں. اب اگر اللہ ہفتے کو منع کر رہے ہیں لیکن دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو کبھی بھی یہ چیز نعمت. دیکھو جب ہم شکار کے لیے جائیں اور اس دن مچھلیاں زیادہ لگ رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں آج اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے. تو نعمت اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہو, چاہے وہ مچھلی کی کس صورت میں مل رہی ہو, چاہے وہ شہد کی صورت میں مل رہی ہو, گوشت کی صورت میں مل رہی ہو, تو حلال نعمت تو کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کسی چیز پہ پابندی لگائیں یہ مت کرو اور پھر وہ وافر مقدار میں وہی چیز ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے, آزمائش ہے, یہ نعمت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ بھئی ہفتے کی دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ کر لیتے بھئی, اتوار بھی کر سکتے ہو, پیر بھی کر سکتے ہو. تو یہ نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں میں قحط پڑا رہے گا, ایسا کچھ نہیں تھا. باقی 6 دنوں میں بھی ملیں گی, ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گی. تو آزمائش ہے. اسی طرح اللہ نے ایک آزمایا ایک اور قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نا کہ جب آزماتے ہیں نا بعض دفعہ تو وہ چیز بڑھا دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرنا. اب تو وہاں پر شکار ہے ہی نہیں نا, وہ تو اتنی آبادی بڑھ گئی ہے, سب جانور چلے گئے. پہلے لوگ مہینوں مہینوں کے سفر کر کے جب حدود حرم میں داخل ہوتے تھے, بلکہ حدود حرم سے پہلے بھی جب احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے تو مسافر کو اگر کوئی 12 سنگا نظر آ جائے, اس زمانے کی آپ بات سوچیں, اس کو کیسا خوشی ہوگی نا کہ میں یہ کھا لوں, یا کوئی حلال جانور نظر آ جائے جس کا شکار کرنا ہو. کئی مہینوں کی احرام کی حالت ہو اور کئی مہینوں کی بھوک پیاس ہو, ایسی صورت میں جب کوئی شکار ملتا ہے تو اس وقت کیا صبر کا عالم ہوگا ان لوگوں کا, یہ ہم اور آپ اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا, فرمایا کہ ہم شکار کو تمہارے قریب کر دیں گے. ہم شکار کو تمہارے عام حالات میں صحابہ کو حرم میں یا حرم کی حدود میں یا احرام کی حالت میں اتنا شکار میسر نہیں تھا, لیکن فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم, اتنا قریب کر دیں گے شکار کہ تمہارے تیر اور تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن شکار مت کرنا. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے غیب کے پردوں میں ڈرتا ہے. کیونکہ شکار اتنا قریب ہو جائے اس کے باوجود بھی شکار نہ کرنا, اس کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. اور فرمایا کہ جس نے شکار کر لیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے. بنی اسرائیل آزمائش میں بول لو بھائی نہیں اترے. تو جب ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. 3 حصوں میں بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہو گئے. شروع میں تو انہوں نے صبر کیا, یار ہفتے کے دن نہیں کرو, اللہ نے منع کیا ہے, صاف لفظوں میں منع ہے بھائی نہیں کرنا. مچھلی یہاں آ کے منہ چڑھا کے جا رہی ہیں بھائی. اب ایسے موقع پہ عقل مند کیا کرے گا؟ اس دن دریا پہ جائے گا ہی نہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے, یہی کرے گا نا. اب وہ جا کے دیکھ رہے ہیں یار بڑی تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہیں, ڈر بھی رہے چونکہ بہرحال مومن تھے.
ایمان تھا, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن چکے تھے کہ اللہ نے کیسے مدد کی, وہ سب چیزیں اپنے باپ داداؤں سے جانتے تھے, وہ ڈر بھی رہے ہیں. تو اب کیا ہوا, 3 حصوں میں قوم ڈیوائیڈ ہو گئی. کچھ وقت تک تو صبر کیا, کچھ وقت کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا بہانہ تراشو کسی طریقے سے. یہ اتنا مال ہفتے کے دن آتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ مال اتوار سے پہلے اتوار کی ڈیٹ تبدیل ہونے سے پہلے یہ گھڑیاں کیلنڈر دیکھتی ہیں, سوری یہ مچھلیاں گھڑی دیکھتی ہیں, کیلنڈر دیکھ کے آتی ہیں یہ, اور اتوار کا دن شروع ہونے سے پہلے یہ پتلی گلی ہر دور میں ہر جگہ رہی ہے. پتلی گلی کی بڑی اہمیت ہے بھائی. تو یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں, اتوار سے پہلے پتلی گلی سے نکل لیتی ہیں. اب یہ خود سوچنے کی بات ہے نا کہ مچھلی کو کس نے بتایا کہ کل سنڈے ہے, کل اتنا نہیں آنا, سیٹرڈے کو آنا ہے. ظاہر ہے عقل مند ہوتے تو سوچ لیتے کہ یہ کون ہے, یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ نعمت نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. لیکن کیا شہوت پہ جب انسان غالب آتا ہے نا, اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے, تو وہ دلائل کے تانے بانے سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. دلائل کہاں رہ جاتے ہیں, ایک طرف. کہتا بس کر لو, بعد میں دیکھا جائے گا, توبہ کر لیں گے, یا یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے. کچھ نہ کچھ سوچ کے بالآخر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم جال لگا کے ان کو روک لو. نکالیں گے اتوار کے دن, پکڑیں گے کب, جال لگا کے ان کو بریک کر لو, روک لو ان مچھلیوں کو. حالانکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنے کا مطلب مچھلی پکڑنا نہیں. جب پکڑ لی, آپ کی گرفت میں آ گئی تو شکار تو ہو گیا نا. نکالنے میں کون سا تکلف, کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی آپ سے کسی نے کہا یہ مچھلی نہیں پکڑنا, آپ نے کہا نہیں پکڑ رہا, اور چاروں طرف جال لگا کے اس کو رسی ڈال کے آپ نے روک لیا, تو پکڑ تو لیا نا, پکڑ تو لیا اس کو. تو ہفتے کے دن جال لگا کے جمع کر لیتے اور اتوار کو وہ جال کھینچ کے نکال لیتے. برائی پہ کیا لیبل لگایا, جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اچھائی کا, کہ بھئی اب تو ہم ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں. تو ایک فریق تو یہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا. دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, لیکن انہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ قوم فضول ہے, اس کو سمجھانا بیکار ہے, یہ نہیں مانے گی, بس اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ نیک لوگ ایسے تھے, جو چند تھے, جو نہ صرف یہ کہ خود بچے بلکہ اس قوم کو بھی بچانے کی کوشش کی. کیونکہ جو مبلغ ہے نا, اس کو تانے ملتے ہیں, اس کو لوگ نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ بڑا جہاد ہے کہ ایسے موقع پہ جب قوم ایک طرف جا رہی ہو اور آپ اپنی بساط کے مطابق قوم کو روکنے کی کوشش شروع کر دیں. کیونکہ دشمنی کس سے کریں گے, جو آپ کو روک رہا ہے. جو گناہ نہیں کرتا لوگ اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہ اس سے دشمنی کرتے ہیں لوگ, نہ حسد کرتے ہیں, نہ جیلسی, نہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ کلپ آئیں گے, کہیں گے بھائی اچھا ہے, نیک آدمی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, داڑھی رکھ رہا ہے, اچھا بچہ ہے, بہت اچھا ہے. چھیڑ تو نہیں رہا نا کسی کو. اگر چھیڑنا شروع کر دیں, چھیڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بس تبلیغ شروع کر دیں, بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, میڈیا پہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہمارے ملک میں غلط ہو رہا ہے, اسلام کے نام پہ ایک چیز بنی تھی, یہ غلط ہو رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ وہ پولیس لے کے پہنچ رہا ہے وہاں پہ, ڈنڈا لے کے, اس زبان سے بیچارہ بول رہا ہو, لوگ نہیں چھوڑتے. کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ مچھلیاں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور پتلی گلی سے نکل رہی ہیں, تو انہوں نے پتلی گلی کو بند کر دیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا, پتلی گلی کو بند کر دی. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو روکنے والے تھے. تو میں اس پہ بات آئی تھی یہاں کہ بھئی جو روکنے والا ہوتا ہے نا, اس کے خلاف, کیونکہ وہ کباب میں ہڈی بن رہا ہوتا ہے. تو میں تو اتنا نیک آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت مبلغ ہوں, لیکن کوئی بھی مبلغ ہوگا, کوئی بھی ڈھنگ کی بات کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہوں گے, کیونکہ وہ دم پہ پاؤں رکھ کے معاشرے کی کھڑا ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں کیا ہوئی, ہاں, تو ایک طبقے نے کیا کیا, ہمت کر کے ان کو باقاعدہ روکنا شروع کیا, مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی. جب جو مبلغین تھے, تبلیغ کرنے والے, انہوں نے قوم کو روکا, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. تو جب بھی آپ کسی کے مزوں پر پابندی لگائیں گے تو اس کو غصہ تو آئے گا. بھائی اتنی مچھلیاں فری پھوگڑ میں مل رہی ہیں اور تسلی سے پھر وہ کباب بنا کے کھاتے ہوں گے.
تو جب اللہ بھی مہلت دیتے ہیں کہ بھائی شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، تو جو مبلغ تھے انہوں نے روکا. تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا نا، جو گناہ سے بچ تو رہا تھا مگر تبلیغ نہیں کر رہا تھا، قرآن میں آتا ہے اس درمیانی طبقے نے تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم ایسی قوم پہ اپنی صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہے ہو کہ جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، بھائی ان کے اعمال سے لگتا ہے اللہ اب ان کو نہیں بخشے گا، عذاب آئے گا، تو ایسی قوم پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تو جو مبلغ تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یحذرون، بھائی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے. قرآن میں آتا ہے نا وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، مومن کو فائدہ ہو جاتا ہے نصیحت کا. اور کہنے لگے اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو ہم اللہ کے سامنے قیامت میں پیش کر دیں گے، اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا، کیونکہ ہم ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے، انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. اور دوسروں کو کیا عذاب دیا؟ فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے، فجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. سور اور بندر کی شکلوں میں اللہ نے تبدیل کر دیا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.